اللہ نے آپ کے بڑوں میں باپ ہے گھر میں، ماں ہے گھر میں، چچا ہے، ماموں ہے، کوئی بڑا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے خاندان میں، اللہ نے ان کے احترام میں، ان کی عزت میں، ان کے اکرام میں آپ کے لیے برکت رکھی ہے۔ لیکن جب غصہ آ جائے ہم دیکھتے ہیں ماں کھڑی ہے سامنے، غصہ آ جائے ہم دیکھتے ہیں سامنے باپ کھڑا ہے، بڑا بھائی کھڑا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماما ہے، دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے نا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی یہ رسول تھے، بیٹے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ والی بچوں کے لیے، فرماتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کی محفل میں بیٹھتا تھا اور نبی علیہ السلام جو فرماتے تھے مجھے یاد ہو جاتا تھا، بڑا میں ذہین تھا، جو فرماتے مجھے یاد ہو جاتا۔ پھر جب میں صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھتا تو صحابہ اکرام جب آپس میں گفتگو کرتے، کسی مسائل پہ بحث کرتے، مجھے مسئلے کا پتہ ہوتا لیکن میں نہیں بولتا تھا۔ کیوں نہیں بولتا تھا؟ کیونکہ میں عمر میں ان سے چھوٹا تھا۔ ہمارے بڑوں کے معاملے میں چھوٹے بچے بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ بڑے ہو گئے، بڑے چھوٹے ہو گئے، اور میں نے خود دیکھا ہے بچے کیا رہتے ہیں ہمارا باپ تو پاگل ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرہ دور بدل گیا ہے۔ تارا بھائی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، خود دیکھا ہے میں نے ایسے بچوں کو، باپ پاگل ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے معاشرہ بدل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میں چھوٹا تھا تو کیا ہوا، ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجھے صحابہ اکرام جو جلیل القدر صحابہ تھے، بڑے بڑے عظیم مرتبے والے صحابہ تھے، ان میں مجھے بٹھاتے تھے، اور صحابہ اکرام نے اعتراض کر دیا یار امیر المومنین آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں، ہمارے بچے اتنے ہی ہیں، ان سے بڑے بھی ہیں، ہم ان کو لے کے نہیں آتے، ان کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اس بچے کو بٹھا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ یہ علم میں بہت بڑا ہے، تو اس کو میں اس لیے بٹھاتا ہوں کہ یہ اہل علم ہے، ہمیں کبھی مسئلہ پوچھنا پڑ جائے تو یہ بندہ بتانے میں آسانی رکھتا ہے۔ کہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں ایک مسئلہ پوچھا کہ مجھے بتائیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس سورت کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس سورت کے نزول کی، اس سورت کا مفہوم کیا ہے؟ اس سورت سے اللہ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے؟ سیدنا عمر نے صحابہ اکرام سے پوچھا، میں بات کر رہا ہوں یہاں ادب کی، صحابہ اکرام سے پوچھا تو پوچھ کے فرماتے ہیں بتائیں اس سورت سے کیا مراد ہے؟ سب نے کہا جی اس سے یہ مراد ہے کہ اب مسلمان گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ بس اللہ کی تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں، اور اس میں کیا کچھ بھی نہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس ہے تم بتاؤ بیٹا اس میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں تب تک نہیں بولا جب تک مجھے سیدنا عمر نے نہیں کہا، کیونکہ سب مجھ سے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، میں چھوٹا تھا، میں خاموش رہا۔ بیٹا یہ سبق کیسے صحابہ کرام سے؟ زندگی جینے کا طریقہ سیکھیں، باپ کے سامنے کھڑے ہیں، ماں کے سامنے کھڑے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایسے کھڑے ہو جیسے آپ ان کے مجرم ہیں، آپ نے کوئی جرم کیا ہے، یوں ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو جائیں جیسے کوئی مجرم جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کون ہوگا ایسے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ اب تو زبانیں اتنی کھل گئی ہیں، ماں سے بات کرتے ہوئے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہیں۔ صحابہ کرام تو اپنی ماں کے سامنے یوں نہیں کرتے تھے کہ کہیں خاک ہو، کہیں ماں پہ نہ گر جائے۔ نبی علیہ السلام تو فرماتے تھے لا تمشی امامہ، باپ کی آگے نہ چلنا، ہم تو دوڑتے۔ فرما بردار اولاد ہو مسلمان ہو، رسول اللہ کا فرمان آ جائے کہ ابا جی ساتھ ہو تو پیچھے چلنا، آگے نہ چلنا، تو اولاد آگے چل رہی ہو۔ کسی محفل میں مجلس میں جاتی ہیں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدْ قَبْلَهُ، جب کہیں بیٹھنا ہو نا ابا جی کے ساتھ، پہلے ابا جی کو بٹھانا، پھر بعد میں خود بیٹھنا، باپ سے پہلے نہ بیٹھ جانا۔ ہم تو بیٹھنے کی جلدی کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا لا تغضب،
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے پوچھا حضرت عمر نے، فرماؤ بیٹا، کہتے میں تب تک نہیں بول رہا جب تک مجھے کہا نہیں گیا، کیونکہ مجھ سے بڑے وہاں موجود تھے۔ اور پھر میں نے بتایا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ سیدنا عمر سے کہ اس صورت سے مراد ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اپنے نبی کو، میرے نبی آپ کی نبوت کا کام مکمل ہو گیا، آپ کا اب کام ختم ہو گیا، ہم اب آپ کو اپنے پاس بلانے والے ہیں۔ صحابہ کرام جس معاملے میں آپس میں بات کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس کو علم ہے، اس کے باوجود نہیں بولتے جب تک بڑوں نے نہیں کہہ دیا تم بتاؤ اس سے کیا مراد ہے۔ تو آخر کیا فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ تو میں بات کر رہا تھا غصہ آ جائے ہم چھوڑ دیتے ہیں، حیا، قدر، پرواہ، سامنے کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو غصہ آ جائے، غصہ آ جائے اور غصہ وہ پی جائے، اللہ قیامت کے دن ستر اللہ عوراتہ، اللہ اس کے تمام عیبوں پہ پردہ ڈال کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو پیارے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں بنتا یار۔ کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کیوں کریں یار؟ ہمارا کون سا اپنا جسم ہے، کون سی اپنی آنکھیں ہیں، کون سا اپنے ہاتھ ہیں، کون سی اپنی زبان ہے یار؟ ہمارا اپنی سانسوں میں کنٹرول نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دو، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال روک لو۔ پھر ہم ایسے کرتے ہیں، روزانہ اپنا معمول بناتے ہیں، بچوں کو اگر ریب خرچ ملتا ہے 5 10 روپے 20 روپے 30 روپے، اس میں سے 10 روپے روزانہ اللہ کی راہ میں دینے کا معمول بنا لیں، اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ روز 10 روپے صرف۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ پہ پھر وہ فرشتے کی دعا لگ جاتی ہے، جو فرشتہ کہتے ہیں اللہم آتی منفقا طلفا، اللہ جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور مال دے۔ اگر مال چاہتے ہیں نا بیٹے بڑے ہو کے، تو آج سے معمول بنا لیں، جتنا جیب خرچ مل جائے اس میں سے اللہ کا حصہ نکالنا شروع کر دیں، غریب کو، مسکین کو جمع کرنا شروع کر دیں۔ 1 مہینے کے بعد چاہے الخدمت کام کرتی ہے، یہ بھائی آپ سے کہتی ہوں گے تو خاص کرتی ہوں گے، ان کو دے دیا کریں، معمول بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو دے گا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ غصہ نہیں کرنا۔ من کظم غیظہ ستر اللہ عورہ، جو بندہ غصہ پی جاتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، شکوے بڑے ہیں لوگوں سے، چاچے نے یہ کہہ دیا، مامے نے یہ کہہ دیا، بہن نے یہ کہہ دیا، بھائی نے وہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ تو پتہ مزہ کی زندگی میں عافین عن الناس من تواضع للہ۔ طاہر بھائی مجھ سے ناراض ہے، میں کہتا ہوں یار غلطی چاہے مجھے پتہ ہے ان سے ہی ہوئی ہو، میں کہتا ہوں یار میری غلطی ہے یار گل ختم کرو یار مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں معذرت کرنے آ گیا ہوں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جو عاجزی سے، انکساری سے جھک جاتا ہے اور جھک کے جا کے صلح میں پہل کرتا ہے، مسلمان بھائی کو معاف کرتا ہے، رفع اللہ اسے دنیا میں بھی اونچا کر دیتا ہے، آخرت میں بھی اونچا کر دیتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو دنیا میں جھک جائیں، تھوڑا سا جھکنے سے کہتے ہیں بیری کا درخت جھکا ہوتا ہے اسے پھل لگ جاتا ہے، اور جو درخت سیدھا ہوتا ہے ڈالے گا سچی کہنا کون سا ہوتا ہے، وہ سفیدے کا ہوتا ہے، اسے پھل نہیں لگتا۔ 3 ہی چیزیں ہیں، خرچ کریں، نیکی کی نیت کر لیں، اور غصہ آ جائے نبی علیہ السلام نے بہترین علاج بتایا ہے، کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں، غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا پانی پی لے، لیکن غصے میں لا تغضب، رسول اللہ کا فرمان ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلوں کو پانی لگا رہے ہیں، دیکھیں صحابہ کرام کتنی پاسداری کرتے تھے کہ اللہ کا پیغمبر کا فرمان آ گیا، اب آگے نہیں چلنا،
وہ فصلوں کو پانی لگا رہے ہیں، نیچے کیچڑ ہے، گاڑا بنا ہوا ہے، اتنے میں 2 شخص گزرے، انہوں نے آ کے ان کا پاؤں آ گیا، جو بند لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ابو ذر غفاری کو غصہ آ گیا، جب غصہ آیا تو وہیں بھی بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، یہ نہیں سوچا یار نیچے کیچڑ ہے۔ جب پھر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا وہاں لیٹ گئے۔ لوگوں نے کہا ابو ذر کیا ہو گیا آپ کو، آپ مٹی پہ ہی لیٹ گئے، گاڑے پہ ہی لیٹ گئے۔ فرمایا مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا، غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھی ہو تو لیٹ جاؤ۔ میں بیٹھ کے دیکھا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، میں لیٹ گیا تاکہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور میرے کپڑوں کی حیثیت رسول اللہ کے فرمان سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے غصہ آ جائے رشتہ داروں پہ، عزیز و کاروں پہ، معاملات پہ ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے معاملات، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام، اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ لوگ جو سلام میں پہل کرتے ہیں، سلو کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیارے بھائی غلطی چاہے مجھ سے ہوئی تھی، میں آپ سے معذرت کرنے آ گیا ہوں، غصہ ٹھنڈا کرو یار، زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، یقین مانیں پتہ نہیں میں نے اٹھ کے گھر جانا کہ نہیں جانا، آپ نے یہاں سے اٹھنا کہ نہیں اٹھنا۔ میں نے دیکھا ہے مسجد میں بندہ نماز پڑھنے آیا، ہمارے سامنے سجدے میں پڑا، اس سے اٹھا نہیں گیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے گھر سے کام پہ گیا واپس نہیں آیا، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ یقین مانے میں آج ایک چیز ہے کہ حیران ہو گیا اللہ کی تقدیر پہ۔ میں جمعہ پڑھا کے واپس آ رہا تھا، میرے آگے کا رکشہ جا رہا ہے، نہ کوئی موڑ ہے، نہ کوئی چیز اس میں ٹکرائی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کا کوئی ٹائر ہی جام ہوا ہے، اچانک ہی وہ الٹ کے یوں ہو گیا۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت پہ حیران ہوتا ہوں میں کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بھائی غصہ آ جائے نا تو سوچا کریں اللہ کا غصہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ صحابی نے اپنے غلام کو ڈانٹا تو پیچھے آقا آ گئے، پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آج تو اس پہ قادر ہے، کل اللہ تجھ پہ قادر ہے۔ اس نے کہا میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کرنے سے کچھ کرنا سی بس۔